السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد فیضان انصاری ہے اور آپ کا ہمارے چینل فیضان کلاسک پر استقبال ہے۔ آج ہم لوگ درخشاں اردو کا دوسرا چیپٹر افسانہ بھابھی جان، جن کے مصنف سہیل عظیم آبادی ہیں، اس کا مختصر سوالات اور طویل سوالات کے جواب دیکھیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کے پاس شیئر کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹہ ضرور دبائیں اور آل پر کلک کریں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی اور۔ تو مختصر سوالات میں جو پہلا سوال ہے وہ ہے، رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا تھا؟ یہ سوال بھی آئی ہے، آپ اسے ضرور یاد کریں۔ تو اس کا جواب ہے کہ رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام اختر تھا۔ اور دوسرا سوال ہے، رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے، رقیہ بھابھی کے شوہر کو سیاست کا شوق تھا، یعنی کہ وہ سماجی کے کام میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بار بار جیل جانا پڑتا تھا، کیونکہ وہ جنگ آزادی میں سرگرم رہتے تھے، یعنی کہ جوش میں رہتے تھے۔ تیسرا سوال ہے کہ رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھیں اور کیوں؟ تو اس کا جواب ہے کہ رقیہ بھابھی شمی نام کی لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی، کیونکہ شمی غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اسے پڑھنے کا شوق بہت زیادہ تھا۔ چوتھا کوشچن ہے کہ رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو فروخت کیوں کروانا پڑا؟ تو اس کا جواب ہے کہ رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو فروخت کروانا پڑا کیونکہ وہ جس شمی نام کی لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھیں، ایک بار ایسا ہوا کہ شمی کے بھائی کا ایم اے کے داخلے کے فیس کا انتظام نہ ہو سکا، اس لیے انہوں نے سونے کی چوڑیاں فروخت کی۔ فروخت مس ہوتا ہے بیچنا، فروخت مس بیچنا ہوتا ہے۔ اور پانچواں اور آخری کوشچن آپ کا کہ رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام پورا کیا کرتی تھی؟ تو رقیہ بھابھی کو جب سارے کام کرنے کے بعد فرصت ملتی تھی تو رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنے سارے خطوط کا جواب دیا کرتی تھی، اور جو مشورہ طلب کرتے تھے، کسی بھی کام کے لیے صلاح لینا چاہتے تھے، خط میں لکھتے تھے، طلب کیا کرتے تھے، انہیں مشورہ دیتی تھی، یعنی کہ صلاح دیتی تھی۔ تو یہ تھا آج کا مختصر۔ اب بڑھتے ہیں طویل سوالات کی اور۔ تو طویل سوالات کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے، رقیہ بھابھی کا سراپا کم از کم 10 جملوں میں تحریر کریں، یعنی کہ رقیہ بھابھی کے بارے میں کم سے کم 10 جملوں میں لکھیں کہ وہ کیسی عورت تھی۔ تو اس کا جواب ہے، سہیل عظیم آبادی کی کہانی بھابھی جان میں آپ نے رقیہ بھابھی کے روپ میں عورت کے ایک ایسے کردار کے بارے میں پڑھا جو مہر و وفا اور قربانی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ہے، رقیہ بھابھی ہمارے دلوں میں اپنا ایک مستحکم مقام بناتی جاتی ہے۔ دراصل کہانی میں ان کی پوری شخصیت ایک شمع کی طرح قارئین کے سامنے آتی ہے، شمع جو خود جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی روشنی سے نہ جانے کتنے ذہن منور ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کتنے ہی جاہل لوگ منور ہو جاتے ہیں، پڑھ لکھ کر کامیاب ہوتے رہتے ہیں۔ رقیہ بھابھی پر گھر کی تمام ذمہ داریاں تھیں، بچوں کی تعلیم، وقت پر کے کھانے پینے کا انتظام، اپنے دیور کی خاطرداری۔ رقیہ بھابھی ہمیشہ مالی دشواریوں سے دوچار رہتی تھی، یعنی کہ ان کے پاس پیسوں کی تنگ رہتی تھی، کم پیسے رہتے تھے، اس لیے کہ وہ جس کالج میں لیکچر تھی، یعنی کہ ٹیچر تھی، وہاں سے ان کو صرف 400 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ بھابھی
भाभी एक लड़की को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उससे 50 रुपये मिल जाते थे। ले देकर यही उनकी कुल आमदनी थी और खर्च बहुत ज़्यादा। उनके शौहर को सियासत का शौक़ था, जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। उसके बाद तीसरा और चौथा क्वेश्चन छोड़ देना है। तीसरा क्वेश्चन छोड़ देना है तवेल का और चौथे क्वेश्चन की तरफ जाना है। तो चौथा क्वेश्चन कुछ यूँ है कि अफसाना भाभी जान के किस किरदार ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर थे, नहीं यहाँ पास किया होना चाहिए, मुतासिर किया और क्यों। तो अफसाना भाभी जान के मरकज़ किरदार रुकैया भाभी हैं। वैसे तो रुकैया भाभी की तमाम किरदारों ने मुझे मुतासिर किया, मगर मैं सबसे ज़्यादा उनके इशारों कुर्बानी से मुतासिर हुआ। रुकैया भाभी ने तमाम बातों के बावजूद कभी अपने शौहर का हौसला पस्त नहीं होने दिया और तन्हा सारा गम झेलती नहीं। उन्होंने गमों के दरमियान खुश रहना सीख लिया था। वो एक इंतहाई हमदर्द और मुखलिस औरत थी। गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करना उनका महबूब मशगला था। यहाँ पास थोड़ा ध्यान दें, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करना किनका ख़ास मशगला था। तो ये जो मशगला था, काम था, मशगला मिस काम, ये रुकैया भाभी का था। गरीब बच्चों की तालीम और उनकी शादी वगैरह के मौका पर भी वो मदद करने से बाज नहीं आती थी, यानी जितनी सलाहियत रहती थी ज़रूर मदद करती थी। दूसरी तरफ उनके शौहर को सियासी सरगर्मियों में पेश रहने की वजह से ज़्यादातर जेल में ही रहना पड़ता था, लेकिन अगर कुछ दिनों के लिए रिहाई भी होती थी तो फिर किसी दूसरे मुकदमे में जल्दी ही सज़ा हो जाती थी। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद रुकैया भाभी ने कभी ख़ुद को मजबूर और बेसहारा नहीं महसूस किया और अपने नामुसाद हालत के बावजूद हमेशा दूसरों को हौसला और सहारा देती रही। तो ये था आज का मुख्तसर और तवील सवालात के जवाब। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।